اردو ادب کی دیگر اصناف کی طرح نعت کی صنف میں بھی فارسی کی روایت سے استفادہ بہت کچھ ہے۔ فارسی کے مضامین، فارسی کے اسالیب ترجمہ ہو کر منتقل ہو کر اردو میں آئے، اور اردو کی روایت زیادہ تر انہی راستوں پر رہی جو فارسی نے متعین کیے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا فارسی نعت کا کوئی ایسا گوشہ رہ گیا ہے جو اردو میں نہ آ سکا ہو؟ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال یہ بھی کہ اردو نعت کس حد تک فارسی سے آگے جا سکی ہے، اس کا اپنا اختصاص کیا ہے، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جن کی بنا پر السلام علیکم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارے اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور آج میں موجود ہوں ایک مرتبہ پھر اپنے بھائی، اپنے دوست جناب اختر عثمان صاحب کی خدمت میں۔ سر بہت شکریہ، آپ کا شکریہ، وقت عنایت کیا آپ نے۔ سوال جو ہے وہ نعت کے حوالے سے ہے۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ جو فضائل، شمائل اور خصائل کے عنوانات کے تحت بہت کچھ جو ہے وہ اردو نعت میں فارسی نعت سے آیا، بے شک، اور موضوعات کے حساب سے، اسالیب کے حساب سے پرچھائی جو ہے فارسی نعت کی، بلکہ پرچھائی کا پرتو ہے، عکس ہے بہت سا، اور بہت ساری چیزیں جیسے ترجمہ ہوتی ہیں اس طرح سے ہیں، بہت ساری چیزیں جیسے اٹھا لی جاتی ہیں اس طرح سے ہیں۔ جی، تو اس سارے روایت کے باوجود کیا کوئی شے ایسی بھی ہے جو رہ گئی ہو موضوعات یا اسالیب کے حوالے سے فارسی شاعری میں جو اردو میں نہ آ سکی ہو؟ بہت شکریہ۔ ایک تو یہ جب بھی نعت کا ذکر آتا ہے تو نئی نعت ذہن میں آتی ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ فضائل، شمائل، خصائل یہ سارے ہم نے فارسی سے لیے، تو صحیح بات ہے، لیکن ہمارے یہاں جو بڑے قصیدے ہوئے ہیں، نعتیہ قصیدے، جیسے محسن کاکوروی کا ہے سمت کاشی سے چلا جانب مصرا بادل، اب وہ اس کے اپنے فضا ہے، اس کی فارسی فضا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے فارسی شاعری سے متاثر ہو کے بھی نعت کی، اس میں بھی انہوں نے نام ایسا نکالا کہ شاید و باید، میری مراد جو ہے وہ ہمارے باکمال نعت گو جو ہیں حفیظ صاحب، ان کے حوالے سے، ان سے اعلیٰ نعت جو ہے، ان سے زیادہ بہتر نعت اردو میں، جدید اردو شاعری میں کسی نے نہیں کی۔ پھر خالد احمد کی جو پہلی کتاب ہے تشبیہ، اس میں 3 قصیدے ہیں، خالد احمد خان مذہب الب دہقان، پوچھ کے ہوگی تیری کب تک یوں گزران، تو اس میں اپنے حالات بھی انہوں نے بیان کیے، جبکہ اس سے پہلے یہ سلسلہ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر تھا۔ لائی باد نوال لامیا قصیدہ، اس میں انہوں نے واضح طور پر تسلیم کیا کہ بس بس لائی باد نوال، بس بس چپ چپ ہے گستاخ، بس بس شاید مقال، اپنی بات بھی کر تائب کے نقال، تسلیم ہی کی۔ پھر ہمیں نعت کا وہ زمانہ ملتا ہے جب لوگوں نے نئے موضوعات نکالے، آئندہ گزشتہ صدیوں پر سایہ ہے 63 برسوں کا، دنیا کی عمر بہت کم ہے یہ قرض ادا کرنے کے لیے۔ ادریس بابر جی، ادریس، انہوں نے کافی ساری نعتیں لکھی ہیں، اگرچہ وہ ابھی سامنے نہیں آئیں، لیکن بہت اچھی، مطلب اگر مجھے کہا جائے تو میں نعت ان کی غزل سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اچھا، پھر اس میں خصوصیت، جہاں یہ جس خطے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بزم نعت کے نام سے ایک تنظیم بھی ہے، جس کے صدر اور بانی مبانی جو ہیں وہ میرے استاد ڈاکٹر احسان پر بھی رہے ہیں، اور طہور کے نام سے ان کی کتاب بھی آئی ہے۔ ایک کام ابھی تک فارسی، عربی اور اردو نعت میں نہیں ہوا۔ میرا ایک اعتراض تو عربی، فارسی اور اردو نعت پر مستقل ہے، وہ سراپے پہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ نسائی سراپا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ہمیں ملتا ہے پنجابی نعتوں تک ملتا ہے، کالی زلف تک مستانی. بعض اوقات تو ندرت کے شوق میں جو جدید اردو شاعری ہے اس میں بالکل لوگ ایسے ہی زمرہ مزاح میں داخل ہو جاتے ہیں جیسے غزل میں ہو. جی جی بالکل. تو یہ بہت الفی مشتابن رہے نا. وہ اگر آپ نے ہونٹوں کو کہنا بھی ہے تو پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں تو کہیں نا. جی کم از کم قدس تو اس میں لگائے نا تاکہ اندازہ ہو. اب وہ آپ یہ دیکھیے نا کہ نعت جو ہماری جدید نعت ہے اگر اس کا انتخاب کیا جائے اچھی طرح، یعنی 70 سے اب تک کی جو نعت ہے تو اس میں بڑھیا اور اچھی نعتیں آپ کو نظر آئیں گی. ملٹائی ڈائمینشنل کم ہے، لیکن یہ پہلو جس کا میں ذکر کرنے والا تھا اور اب کر رہا ہوں وہ نہیں آیا. ٹھیک ہے کہ آپ ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے سپہ سالار بھی تھے جنہوں نے کسی کو مارے بغیر فتح کر. بالکل صحیح. سلام ان پہ کہ جس کی نہیں، اس پہ کہ جس کی نہیں نظیر کوئی، درود ان پہ کہ جن کی نہیں نظیر کوئی، اٹھائی تیغ نہ کھینچا کسی پہ تیر کوئی. یہ نہیں بیان، اس پہ زیادہ زور ہونا چاہیے. پھر بعض معاہدے جو کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بہت کم ذکر جو ہے ہمیں ملتا ہے. پھر مسجد نبوی میں جو فیصلے ہوتے اس کا ذکر ہمیں کم ملتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سراپا سے ہٹ کے، شمائل سے ہٹ کے، خصائل سے ہٹ کے، یہ بھی تو ان کے خصائل میں ہی ہے نا، تو اس کا ذکر لازمی ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اردو نعت پر یہ قرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سراپائے اقدس ہے وہ اس کو اس طرح پینٹ کرنا جیسے باقاعدہ کوئی سپہ سالار بغیر ہتھیار اٹھائے. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے کسی شخص پر تلوار اٹھائی تو وہ اس سے پوچھا کہ اب تمہیں کون بچائے گا، تو وہ نہیں بولا اور کہنے لگا کہ آپ کی ذات ہے بخشنے والی اور کرم کرنے والی. تو آپ نے اس کو چھوڑ اور اس کے ہاتھ میں آیا. تو جب آپ نے کہا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا تو وہ اتنا لرزہ بر اندام ہوا کہ وہ گر گئی تلوار اس کے ہاتھ. تو اس طرح کے جو مضامین ہیں وہ اردو نعت میں آئیں جیسے تو وہ زیادہ ثروت مند بھی ہوگی. اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے ہیں. اچھا اس پہ یہ بھی فرمائیے کہ کیا اس کی ایک وجہ تو نہیں ہے کہ زیادہ جو مطلب زیادہ تعداد میں جو نعت لکھی جاتی ہے جی اس میں حیت غزل کی اختیار کی جاتی ہے. جی تو ظاہر ہے مصرے میں گنجائش، شعر میں گنجائش کم ہے واقعے کے بیان کی. تو اگر ہم نظم کی صورت میں یا قصیدے کی صورت میں یا اس طرح کریں تو شاید یہ باتیں زیادہ آسانی سے آ سکیں. نہیں، قصیدے کی صورت تو پھر وہی غزل والی ہوگی نا. نہیں وہ مسلسل ہے نا. نظم جس کی بات آپ کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا موضوع ہے جو غزل کی حیت میں نہ آ سکتا ہو. مثلا ابھی آپ کو جو ایک میں نے وہ گھڑ کے تقریباً سنایا ہے کہ درود ان پہ کہ جن کی نہیں نظیر کوئی، اٹھائی تیغ نہ کھینچا کسی پہ تیر کوئی. ٹھیک ہے نا. اس طرح کا جو کام ہے وہ مسلسل ہونا چاہیے. جب پھر یہ ہوتا ہے کہ نعت زمرہ حمد میں جا پڑتی ہے. دیکھیں نا حفیظ جلندری جیسا شاعر جب یہ کہتا ہے وہی جو مصطفی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مصطفی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ. تو یہ احتیاط بھی ضروری ہے. پھر یہ بھی کہ جو سلام ہے وہ نعت کی ذیل میں جا پڑتا ہے، وہ بھی احتیاط بہت ضروری ہے. تو جب میں پڑھتا ہوں چہرہ یہ زیبا یہ تو رشک بتانے آزری، تو
مجھے نہیں، چاہے خسرو ہوں چاہے سادیوں کوئی ہو حافظ ہو، جی ہاں، رشک بتانے نگار حاضری ماں کیا کے مکتب نہ رفت خط نوی. اب یہ رشک بتانے حاضری تو نہیں کہیں گے نا پھر آپ کو جی. اس کا مطلب ہو. تو اس قسم کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ آئے ہیں، اور وہ کوئی بہت زیادہ قابل ذکر نہیں ہے کہ سراپا نگاری میں مطلب جس زلف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھیں ان پر، اور اس طرح کے جیسے محبوب کے بارے. ہاں جی ہاں، جیسے غزل کی روایت تھی ہماری جی. اسی کو. حرکت ضمانت بیا کا ہنگ سرودن نات شہ کونین مدیے کو جمرہ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب میں نے ڈاکٹر خورشید رضوی کا ایک مصرع پڑھا اور میں نے کہا اس کے بعد نعت کی کیا صورت ہوگی. نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائے. دیکھیں نا، پورا شعر ہے ایک جس میں سے یہ مصرع نکلا ہے کہ نفس گم کر دمی آیت جنید و با جزیر، بالکل ہوئی نفس ادب گاہی زیر آسمان ہزار نازک تھا. ایسے. تو پھر کس طرح تو نئی شاعری جو ہے اسی وقت ہی پنپ سکتی ہے، گرو کر سکتی ہے جب تک وہ آپ کی عادات مبارکہ کا اور خصائل کا ذکر مردانگی کے طور پر اس طرح نہیں آتا. بالکل صحیح. تو وہ مشکل ہے. چلیں، یہ تو آپ نے بہت اچھی باتیں کر دیں، لیکن ظاہر ہے اس کا تناظر یہ رہا کہ اردو جو ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے. جی. سوال بنیادی طور پر یہ تھا، اس پر بھی ایک آدھ بات چھوٹی سی فرما دیجیے کہ فارسی میں کچھ ایسا رہ گیا ہے جو نہ آیا ہو. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں رہا میرا خیال میں، تو کچھ بھی نہیں رہا. باقی نئے موضوع اردو نے دیے ہیں. جب ندیم یہ کہتے ہیں کہ ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. تو آج ہم جس دور سے اور جس انحطاط سے گزر رہے ہیں، یہ چیزیں جب اس میں آئیں گی نعت میں، تو پھر ہمارا ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ استغاثہ ہمارا جو اس وقت کا جدید دور کا استغاثہ وہ ابھی نہیں آیا، اس کو آنا چاہیے. بہت شکریہ، بہت قیمتی باتیں کی جناب اختر عثمان نے. سوال بنیادی طور پر یہ تھا کہ کیا فارسی میں کچھ ایسا رہ گیا ہے جو یہاں نہیں آ سکا، لیکن اس سوال سے جو آگے باتیں چلی ہیں اس سے ایک بہت اچھا جو جائزہ ہے وہ اس بات کا انہوں نے پیش کیا کہ اردو میں فارسی نعت سے آگے بڑھ کر کیا ہو چکا ہے اور کیا اور امکان ہے جس میں ہو سکتا ہے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.